وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد فاتخذ علیہ مستوجب وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ معزز مہمانان گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 2013 میں یہی مقام، یہی فضا، یہی جگہ تھی۔ مجھے خیر ہے کہ اپنے ایک بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں الفاظ تلاش کر رہا ہوں جو ابھی تک مجھے اس ڈکشنری سے نہیں مل سکے۔ میں اس کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں؟ میرا بھائی، ہمارا انقلابی بھائی راجہ پہلوان مرحوم و مغفور 2013 میں ہمارے ساتھ تھا، اور یہیں سے ہم نے آپ کے سامنے ملک کی بات کی تھی۔ اس وقت ہمارا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج اللہ کے فضل سے 2018 میں ملک تو اندھیروں سے نکل گیا، لیکن ملک کو اندھیروں سے، لاقانونیت سے، ظلم و جبر سے نکالنے والا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنی دم توڑتی اہلیہ کو، دم توڑتی شریکہ حیات کو، آخری سانسیں لیتی شریکہ حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر ملک اور قانون کے سامنے، اندھے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے جیل کی کوٹلی کا سفر طے کر کے زندان میں پہنچ چکا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے علاقے کی بات نہیں کرنا ہے، علاقے کی بات کریں۔ میرے علاقے کے لوگ الیکشن لڑے۔ اگر رشتہ داری کی بات کروں تو کوئی ٹوٹا پھوٹا رشتہ دار بھی الیکشن لڑ رہا ہو۔ اگر قوم کی بات کریں، قوم کے لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم نے تب بھی نظریے کی بات کی، آج بھی آپ کے سامنے نظریے کی بات، وہی بات جو 2013 میں راجہ پہلوان کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ملک، اب میں مختصر وقت میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے ساتھ جہاں اور بہت سارے مظالم ہوئے ہیں۔ انگریز کی غلامی سے نکلنے کے بعد ہم جب سے اپنوں کی غلامی میں آئے، وہ سزا کے طور پر جاتے جاتے آزادی کے ساتھ تھی۔ کون سی آزادی جس کے لیے آپ کو، ہمیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کھیوڑا کی نمک کانے اور موئنجو دڑو کے آثار سے آگے کی معلومات دینا ہمارے حکمرانوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ 1857 میں انگریز نے کمپلیٹ ٹاپل کیا تھا، میجر ہاٹسن نے بہادر شاہ ظفر، اور جو پارٹیشن ہوئی، آزادی وہ تو 1947 میں۔ یہ جو 90 سال کا عرصہ ہے، اس میں سے 50 سال کا عرصہ انتہائی بددیانتی اور انتہائی بے ایمانی سے ہمارے نصاب سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کو اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے تو آج کے آگہی اور شعور کے دور میں حقیقت تک پہنچنا مشکل نہیں۔ میرے بھائیوں، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں وہ اس آزادی کی جس کی بنیاد بہادر شاہ ظفر نے اپنے 12 بیٹوں کی قربانی دے کر، جو ان کی کٹی ہوئی گردنیں کاٹ کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے میجر ہاٹسن نے رکھی تھی، اور اس نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کی تھی۔ اس آزادی کی قیمت، جس کی پہلی جو شمع جلائی وہ ہمارے حکمران نے جلائی تھی، اس آزادی کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق میں، وقت کے سینے میں ایسی تڑپتی حقیقتیں ملیں گی جنہیں جان کر آپ، جن سے آشنا ہو کر، میں کہتا ہوں کمزور سے کمزور ترین آدمی بھی ان ظالموں اور جاوروں سے آنکھ ملانے پر تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے اس پر پردہ ڈالا ہوا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، ہمارے مسلمانوں میں سے ہی ملیں گے جن کو تیل کے جلتے کھولتے کڑاہوں میں ڈال کر لقمہ اجل بنایا گیا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کو انگریز نے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کو دولخت کیا۔ ان کی ایک ہی بات تھی، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک۔
70 سال کی تاریخ میں حسین شہید سہروردی سے لے کے مولوی تقی الدین سے لے کے چودھری محمد علی سے لے کے آج نواز شریف تک ایک ہی بات پوچھتے اپنے حکمرانوں سے، کیا قصور ہے ہمارا؟ 70 سالہ تاریخ میں تمہیں ایک بھی ایسا نہیں ملا جو کرپٹ نہیں، جو بے ایمان نہیں، اور ظالموں ہر وزیر اعظم کے ماتھے پر تم نے غداری کر داغ لگا کے اس کی قبر کو بھی داغدار کر رکھا ہے۔ ہر ایک کو غدار کہتے ہو، ہر ایک کو تم بے ایمان کہتے ہو، ہر ایک کو کرپٹ کہتے ہو۔ میرے دوستوں، میرے والدین نے مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، میرے شب روز میرا بچپن جوانی آپ میں گزرا ہے، اس کے باوجود ملک کے ایک معتبر ترین اور بڑے مستند اخبار میں کالم جب سے لکھنا میں نے شروع کیا ہے، آرٹیکل لکھنا شروع کیا، میں اور زیادہ محتاط ہو گیا ہوں۔ میں ایک ایک لفظ جو بول رہا ہوں اس کو کل سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے سب تک اپنی بات پہنچانا ہوں کہ یہود و ہنود نے اس ملک میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ملک میں، حسین احمد مدنی کے ملک میں، شبیر احمد عثمانی کے ملک میں، علامہ اقبال کے ملک میں، عطا اللہ شاہ بخاری کے ملک میں ایک ایسے شخص کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، خدائے بزرگ و برتن کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ رات کو میں نے اس کی سابقہ بیوی کی کتاب خود پڑھی ہے، میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک حوث پرست اس کی جماعت کے سیکرٹری جنرل نے، نعیم الحق نے میری ران پر ہاتھ پھیرا، مجھے گندے میسج کیے، میں نے عمران کو اس کے میسج دکھائے، عمران نے جواب میں کہا تہاڈی قاتل مسکراہٹ نے انہوں پاگل کر چھڑیا جے، اور پھر اسی کے ساتھ شادی بھی کی۔ یہ عمران یہ جرات کے ساتھ ایٹمی ملک کی موقف کو بیان کرے گا، یہ بین الاقوامی سطح پر آپ کا موقف بیان کرے گا، یہ 22 کروڑ لوگوں کو جو غربت کے گٹا ٹیر توپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ قوم لاقانونیت، بربریت اور ظلم کی ڈوبی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کی ایک غیرت، عزت اور ضمیر ہے۔ تم اس ضمیر میں آج بھی آپ کو بتاؤں، ہماری بات پرسوں سمجھ میں، لیکن وقت گزرنے کے بعد آئی کیا؟ نواز شریف اس وقت تاریخ کی وہ چل رہا ہے، ذرا غور کیجئے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اندھے قانون کے سامنے اپنا ہاتھ، نہ صرف اپنا ہاتھ بلکہ صنف نازک نیم و ناز میں پلی ہوئی بیٹی کو ہزار وردی والوں کے درمیان چھوڑ کے زندان کی کال کوٹری میں جا کے کس کی سزا بھگت رہا ہے؟ ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی کس کی سزا بھگت رہا ہے؟ ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی؟ کیا بھول گئے ہو وقت جب جون اور جولائی جیسے موسموں میں بھی تمہیں گیس نہیں ملتی تھی، اور نومبر اور دسمبر جیسی سردی میں کہتا ہوں لوڈ شیڈنگ کو بھی چھوڑ دیں۔ نواز شریف آج جو سوال پوچھ رہا ہے، قوم اگر اس کی پشت پر نہ کھڑی ہوئی، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے، وہ قومیں جو اپنے محسنوں کا حیا نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا؟ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا، ملک کا ایٹمی قوت بنایا، جس نے لاقانونیت، خودکش دماغوں، بدامنی میں ڈوبے ہوئے ملک کو امن بحال کیا، جس نے معیشت کو اتنا مضبوط کیا کہ سٹاک ایکسچینج کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے گیا، جس نے آپ کو موٹر وے دیا، جس نے آپ کو اورنج ٹرین دی، جس نے آپ کو 4G جیسی ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لے کے آیا، آج وہ انہی جرائم کی سزا بھگتنے کے لیے جیل کی کال کوٹری میں، لیکن موقف میں سودے بازی نہیں کی۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، میں نلکے اور ٹوٹی کی بات نہیں کرنے آیا، میں سڑک اور گلی کی بات نہیں کرنے آیا، میں کوئی اور بات نہیں کرنے آیا، صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں نواز شریف جعلی اور کھوکھلی انانیت کی
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا چکا ہے، اور میرا ایمان ہے میرا رب اس کے استقلال، اس کے عزم اور اس کے ہمت اور حوصلے کو اور زیادہ مضبوط کرے گا، اور 70 سال میں جو بات کسی کے زبان پہ بھی نہیں آ سکی وہ بات اب زبان زد عام ہوگی۔ ہر گلی سے، ہر محلے سے، ان پہاڑوں سے، ان چوکوں سے، ان چوراہوں سے نواز شریف نکلے گا اور ووٹ کو عزت دلوا کے رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ صرف ووٹ کی عزت کے لیے ووٹ دو کس کو؟ نواز شریف۔ وما علینا الا البلاغ۔